آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 9 سے 20 تک کریں گے اور اس کو سوال اور جواب کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال، سورہ احزاب کی روشنی میں بتائیں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ جواب درجہ ذیل طریقے سے حاصل ہوئی۔ نمبر 1، حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھود دی گئی جس کی وجہ سے مشرکین 1 ماہ تک مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ نمبر 2، اللہ کی غیبی مدد سے اس زور کی تیز ہوا چلی کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے مشرکین کے دل میں خوف اور دہشت پیدا کر دی اور وہ بھاگ گئے۔ نمبر 2، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب نمبر 1، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان ثابت قدم رہے جبکہ منافقین بہانے بنا بنا کر جنگ سے فرار ہوئے۔ نمبر 2، یہ وہی منافقین تھے جو کہ جنگ بدر کے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان فاتح ہوئے اور بہت سا مال غنیمت ملا تو یہ فوراً مسلمان ہو گئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ جب بھی کفر سے مارکہ آرائی ہوگی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر یہ پیٹھ پھیر کر جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب میں رکاوٹ ڈالنے والوں الموقعین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جواب الموقعین جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یہ لوگ منافقین ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ یہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے سوائے چند کے، لیکن جب خوف کا وقت ہوتا ہے تو مدد کے لیے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ اب ہم قرآنی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ پہلا ترجمہ ہے، جب تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان رکھنے لگے۔ یعنی ایمان والوں سے کہا کہ جب تم پر برا وقت آتا ہے اور دل ہو جاتے ہیں تو تم اللہ کے بارے میں اس وقت کس طرح کرتے ہو؟ اس وقت تم اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہو، کہتے ہو اللہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت نہیں ہوا۔ اور یہ ایسا کب کرتے ہو؟ جب تم پر کوئی برا وقت آتا ہے۔ جیسے انہوں نے بہت بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نبی اور اللہ نے بالکل سچ نہیں کہا تھا، ہم تو ان سے ہٹ جائیں گے، یہ لوگ تو زیادہ ہیں کفار۔ تو یہ ان کے دلوں میں پہلے ہی منافق بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تم کہہ دو اگر اللہ تمہارے ساتھ بڑائی کا ارادہ رکھے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے؟ یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے تو کون اللہ سے تمہیں بچا سکتا ہے؟ اور اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون تم کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں کہہ دیا کہ اگر اللہ کسی کا برا کرنا چاہے تو کوئی اللہ کو نہیں روک سکتا، لیکن اگر اللہ کسی کا اچھا کرنا چاہے تو کوئی اس کا برا نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل بے شک بات ہے کہ اللہ ہی ہے سب سے بڑی چیز، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے کے گوش گزار یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ آپ لوگ اس کا سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 ضرور آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا سوال جواب کے ذریعے، اور اس کے جو قرآنی آیات کے ترجمے کے ذریعے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تیسرے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، کووڈ کے دن ہیں، اپنا خیال رکھیں، ویکسین لگوائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور ان تک پہنچائیں جو ابھی تک سورہ احزاب کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ ان سوالوں جوابوں کے ذریعے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔